ریاض احمد کی بے ہوشی جس دم ٹوٹی تھی تب شام رات میں بدل رہی تھی۔ زخمی اور نڈھال سے ریاض احمد نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو نگین نے بے حد محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پاپا، میرے پاپا، وہ دلگیر انداز میں اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ جذباتیت حد سے سوا تھی، شاید اسی لیے آنکھیں بھی جھلک اٹھی تھیں۔ نگین، ریاض احمد نے اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے ہاتھ کو محبت سے دبایا تھا۔ ڈونٹ کرائی بیٹا۔ آپ کیسے ہیں پاپا؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ اشک بھری آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ اشک بھری آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہ تھوڑا پریشان ہو گئے۔ میں کب رو رہی ہوں پاپا؟ بس آنکھیں یوں ہی برسنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس نے بھیگی مسکراہٹ سے اشک پوچھ ڈالے۔ خود کو اس طرح لوز مت کرو نگین، یو آر سچ اے بریو گرل۔ زندگی میں اس سے بھی زیادہ کٹھن وقت فیس کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپک کر جیسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ نگین خاموش رہی۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پاپا کو ہوش میں دیکھ کر صبر و ضبط جیسے جواب دینے لگا تھا۔ اس کی جذباتی حالت کو بھانپ کر ریاض احمد پھیکی مسکراہٹ سے بولے، یہ بھی پارٹ آف لائف ہے نگین۔ ایسے اچانک رونما ہونے والے حالات اور واقعات دراصل زندگی کی قدر و قیمت بڑھا دیا کرتے ہیں، ان پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ تم میری بہت پیاری بیٹی ہو، خود کو سنبھالو۔ تمہاری یہ بھیگی آنکھیں میری برداشت کو آزما رہی ہیں۔ پاپا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو کیا کرتی میں؟ وہ اس بار کھل کر رو پڑی تھی۔ پگلی، ریاض احمد نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ ان سے لپٹ کر بچوں کی طرح اشکبار ہونے لگی تھی۔ حوصلہ کرو نگین، تم اپنے پاپا کو کمزور کر رہی ہو۔ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں رہا۔ فراز نے آگے ہو کر روتی ہوئی نگین کے سر کو تھپک کر تسلی دی تھی، مگر وہ خود کو سنبھال نہ سکی۔ اس کے اشک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ کم آن نگین، ڈونٹ بی سو ایموشنل۔ ریاض احمد نے محبت بھرے انداز میں اسے ڈانٹا اور خود سے جدا کر دیا۔ تب وہ دوپٹے کے پلو سے بھیگے چہرے کو صاف کرنے لگی تھی۔ فراز نے اس کی توجہ ہٹانے کو ریاض صاحب کا حال احوال پوچھ ڈالا۔ وہ مسکرا دیے اور اس کی تسلی کے لیے کچھ کہنے کو تھے، جبھی ڈاکٹر اقبال دو نرسوں کے ہمراہ ہی کمرے میں داخل ہوئے۔ ریاض احمد کو جاگتا دیکھ کر وہ خوش دلی سے مسکرائے تھے۔ ویل مسٹر ریاض، آپ ہماری توقع سے زیادہ فریش نظر آ رہے ہیں۔ لگتا ہے درد میں کافی افاقہ ہے۔ یہ گڈ سائن ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ جی بالکل، میں اب بہتر ہوں ڈاکٹر، لیکن یہ جو میری بیٹی ہے نا، بہت اپسیٹ ہے۔ لک ایٹ ہر، اس کی جذباتیت اسے اس طرح رلا رہی ہے۔ ریاض احمد نے روتی ہوئی نگین کی طرف اشارہ کیا تو ڈاکٹر اور فراز ہنس پڑے تھے۔ نرسوں کی توجہ بھی اس کے جھکے سر کی طرف تھی۔ وہ اب جھیپ کر تیزی سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ ویری بیڈ نگین، آپ اتنی ڈرپوک تو نہیں لگتی۔ بھئی دل آپ کا کسی ننھے بچے کا سا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے شوخی سے چڑھایا تو وہ خاموش رہی تھی۔ اس کی خاموشی ہی نے ڈاکٹر کو مزید بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ کے پاپا ایک سمجھدار اور خاصے محتاط انسان ہیں۔ آئی مین ویری اسٹرانگ پرسن یو نو۔ موت انہیں اتنی جلدی شکست نہیں دے سکتی۔ دیکھیے زخمی ہونے کے بعد بھی انہوں نے خود کو سنبھال رکھا ہے۔ یو آر رائٹ، پاپا بہت بہادر انسان ہیں۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ نم تھا۔ فراز نے نگین کے کندھے پر تھپکی دے کر جیسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ تب ڈاکٹر ریاض احمد کی طرف پلٹ گیا تھا۔ آپ کہیے ریاض احمد صاحب، کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ درد کیسا ہے، کم یا زیادہ؟ درد بہت کم ہے ڈاکٹر، لیکن متلی سی محسوس ہو رہی ہے۔ ریاض احمد نے نقاہت سے اپنی کیفیت بتائی کہ سب ٹرینکولائزرز کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو تو پلیز تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھیے، خاصا فرق محسوس کریں گے۔ ڈاکٹر ان کے زخموں کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کے مشورے پر ریاض صاحب نے اٹھنے کی کوشش کی تو فراز نے بڑھ کر انہیں سہارا دیا اور بیڈ کی بیک پر تکیہ رکھ کر بٹھا دیا۔ نگین نے دیکھا انہوں نے درد کی تیز لہر کی اذیت سہنے کی خاطر نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا۔ اسے جیسے دل میں پھانسی چبھتی محسوس ہوئی۔ پاپا کتنے نحیف اور زرد سے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر نے نبض چیک کرنے کے بعد نرسوں کو کچھ ہدایات دیں، جس کے بعد ریاض احمد کو فوری طور پر انجیکشن دیا گیا تھا۔ ایک نرس نے بلیڈنگ کی نیڈل نکالی تھی۔ اب مزید خون کی ضرورت نہ تھی، صرف ڈرپ سے کام چلایا جا سکتا تھا۔ دوسری نرس نے بلڈ پریشر چیک کرنے کے بعد انہیں ایک ٹیبلٹ کھلائی اور ڈاکٹر کو انفارم کیا کہ ریاض احمد کو 130 درجے کا بخار بھی ہے۔ زخم کی اذیت نے ان کے بدن کو تیز بخار کی حدت سے دہکا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں باقی دوا کا ڈوز کھانے کے بعد لینے کی تاکید کی اور آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے چلا گیا۔ نرسوں نے بھی باقی ماندہ کام نپٹایا اور فوراً کمرے سے نکل گئی۔ نرس کے جاتے ہی ریاض صاحب نے نگین کو پاس بلایا اور اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر بیٹھ گئے۔ تم اتنی جلدی گھبرا گئی نگین، میں سمجھتا تھا تم اب بڑی ہو گئی ہو۔ بڑے ہو جانے سے انسانی جذباتیات کیا مر جاتے ہیں پاپا؟ نگین کے انداز میں گلہ تھا۔ نہیں میری جان، ایسا میں نے کب کہا؟ وہ مسکرائے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کر پاتی؟ وہ روٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔
تم کچھ بھی نہ کرتی، صرف اپنے پاپا کو ان کی آخری آرام گاہ تک پہنچانے کی ذمہ داری انجام دیتی۔ اسٹاپ اٹ پاپا، یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی؟ وہ بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ پاپا اس کی بے قراری پر پھیکی سی ہنسی ہنس دیے تھے۔ یہی تو بات ہے کرنے کی، تم موت سے ڈرتی ہو نگین۔ نہیں، اپنی نہیں، آپ کی موت سے ڈرتی ہوں پاپا۔ ماما کے بعد آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ اگر آپ بھی نہ رہے تو میرے پاس کیا بچے گا؟ زندگی بھی آپ کی مرہون منت ہے، وہ اب دیدہ ہو گئی۔ زندگی اور موت اٹل حقیقت ہے نگین، کسی کے چلے جانے سے زندگی کہاں رکتی ہے؟ تم صرف جذباتی ہو رہی ہو۔ نہیں پاپا، اس نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جذباتی نہیں ہو رہی، صرف فکر مند ہوں۔ کون ہے وہ ظالم جو آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے؟ پلیز پاپا میرے لیے سچ بولیے، کون تھا وہ جس نے آپ پر گولی چلائی تھی؟ پتہ نہیں کون تھا، شاید میں تخریب کاری کا شکار ہو گیا تھا نگین۔ انہوں نے بظاہر بے نیازی برتی، لیکن نگین کو ایک بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں پاپا، مجھ سے سچ چھپا کر کیا کریں گے؟ میں جانتی ہوں کچھ برے لوگ آپ کو زج کر رہے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، ریاض صاحب نے فوراً سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم صرف خدشات کا شکار ہو رہی ہو۔ یہ خدشات نہیں ہے پاپا، حالات کی تبدیلی نے آپ کو ایک نئی وصیت تیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی پر بھروسہ نہیں رہا۔ وہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ جھٹلا نہ سکیں گے۔ اس کا انداز ہٹیلا سا تھا۔ ریاض احمد کے ماتھے پر بل پڑ گئے، سنجیدگی سے بولے، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے بیٹا۔ اب بے وجہ ہلکان ہونے سے کیا فائدہ؟ میں زندہ سلامت تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، کیا یہ کم ہے تمہارے لیے؟ میرے لیے آپ کی سلامتی اور تحفظ اہم ہے پاپا، آپ کا ہونا اہم ہے، لیکن اب ایک خوف سا طاری ہو گیا ہے۔ وہ لوگ پہلے سے زیادہ محتاط ہو جائیں گے، وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ انہیں آپ کی زندگی چاہیے پاپا، اور میں آپ کو اتنی آسانی سے ان درندوں کا نشانہ نہیں بننے دوں گی۔ توبہ توبہ، تم بھی کیا کیا سوچ لیتی ہو نگین؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا سلی گرل، جسٹ ٹرسٹ می۔ نہیں، مجھے آپ پر ٹرسٹ نہیں کرنا، آپ خود کو چھپاتے پھر رہے ہیں مجھ سے۔ آپ نے کبھی اپنی کوئی تکلیف یا اذیت مجھ سے شیئر نہیں کی پاپا، صرف ایک بچہ سمجھ کر مجھے ٹریٹ کرتے ہیں آپ۔ کیا واقعی میں اب تک ایک چھوٹی بچی ہوں؟ نہیں میری جان، تم میری سمجھدار بیٹی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کبھی خود کو تم سے چھپائے نہیں رکھا، وہ محض ایک اتفاق تھا۔ خدا جانے وہ لوگ کس غلط فہمی میں گھر کر مجھے مارنا چاہتے تھے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ گولی کندھے کو چھو کر گزر گئی، ورنہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ یاد رکھو بیٹا، جس طرح دانے دانے پر کھانے والے کا نام ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی بے نام نہیں ہوتی۔ موت کے فرشتے کو بھی روح قبض کرنے والے کا نام پہلے سے بتا دیا جاتا ہے۔ وہ گولی جو مجھ پر چلائی گئی میرے نام کی نہیں تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں پاپا، نگین نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ بے شک وہ گولی آپ کی موت کی نہیں تھی، لیکن مت بھولیے وہ آپ کو خبردار کرنے کو فائر کی گئی تھی۔ آپ نہیں جانتے وہ خبیث انسان مجھے کیسی کیسی دھمکیاں دیتا رہا تھا۔ میں یہ کب جانتی تھی کہ وہ اپنے کہے پر اتنی جلدی عمل درآمد کر بھی ڈالے گا۔ وہ اپنی رو میں بولی گئی۔ ادھر ریاض احمد اس کی آخری بات پر جیسے سناٹے میں رہ گئے۔ کیا ان کی بیٹی اس آدمی سے واقف تھی جو ان کی جان لینے کے در پر تھا؟ ان کی روح کانپ اٹھی۔ انہوں نے بے اختیار نگین کی کلائی کھینچ کر اسے اپنے مقابل بٹھا لیا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے زخم میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی جسے وہ کمال ضبط سے سہہ گئے تھے، لیکن پھر بھی ان کی پریشانی لہجے سے ہویدا تھی۔ نگین، تم کس آدمی کی بات کر رہی ہو؟ کون ہے وہ جو تمہیں دھمکیاں دیتا رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نگین دم بخود رہ گئی۔ یہ کیا کیا تھا اس نے؟ پاپا کے سامنے ایک غلط بات کہہ دی تھی۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے منہ سے نکلی وہ باتیں انہیں محتاط کر جائیں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اسے پاپا کا رنگ پہلے سے زیادہ زرد لگا تھا، وہ اسے گھور رہے تھے، ان کے جبڑے بھچے ہوئے اور آنکھیں کھلی تھیں۔ نگین کو فوری طور پر سنبھلنا پڑا تھا۔ سوری پاپا، میں شاید کچھ غلط کہہ گئی، پلیز بھول جائیے اس بات کو۔ شٹ اپ نگین، مجھے بہلانے کی کوشش مت کرنا، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ ریاض احمد بھڑک اٹھے تھے۔ نگین نے حیرت سے انہیں دیکھا، ان کا بدلتا سرد لہجہ ناقابل یقین تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو پاپا؟ مجھے نہیں، تمہیں کچھ ہو گیا ہے۔ پاپا کو سچ بتاؤ نگین، کون ہے جو فون پر دھمکا رہا تھا تمہیں؟ کوئی نہیں، میں آپ کو ابھی کچھ نہیں بتاؤں گی، وہ ہمت کر کے کہہ گئی، حالانکہ ان کے تیوروں سے خوفزدہ تھی۔ ریاض احمد کے تن بدن میں چونٹیاں سی چرچرانے لگیں۔ وہ جھلاہٹ سے بولے، بس کرو نگین، میں مزید برداشت نہیں کر پاؤں گا، مجھے صرف سچ سننا ہے تم سے، صرف سچ۔ فار گاڈ سیک پاپا، یہ وقت ان فضول باتوں کا نہیں ہے، گھر جا کر میں آپ کو سب بتا دوں گی۔ ابھی آپ زخمی ہیں، کمزور اور لاچار ہیں، ابھی آپ کو صرف اپنی ریکوری پر دھیان دینا چاہیے۔ تو تم میرا کہا نہیں مانو گی؟ اس کے جواب پر وہ خفگی سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، میں اس کے لیے مجبور ہوں، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ بھی اڑ گئی تھی۔ ریاض احمد نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنا ہاتھ نگین کے ہاتھ سے چھڑایا اور منہ موڑ کر آپ ہی بستر پر لیٹ گئے تھے۔
کمرے میں خاموشی اتر آئی۔ کئی لمحے بیت گئے لیکن انہوں نے دوبارہ نگین کی طرف رخ نہ پھیرا تھا۔ تب فراز کھانا لے آیا تھا۔ اس نے آتے ہی انہیں آواز دی تھی۔ فراز کی آواز پر ریاض احمد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ہاتھوں میں ٹفن باکس لیے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا انہوں نے پہلی پوزیشن اختیار کی اور رخ موڑ کر آنکھوں پر اپنا بازو لگا لیا۔ فراز نے حیرت سے انہیں دیکھ کر نگین کو دیکھا۔ وہ خود بھی سنجیدگی سے اپنے پاپا کی ناراضگی کے اس کھلے اظہار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا نگین، انکل خفا ہے تم سے؟ فراز کے سوال میں فکر مندی جھلک رہی تھی۔ ہاں، وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ نگین کی آواز دھیمی تھی۔ کیوں؟ وہ حیرت میں پڑ گیا۔ جانتا تھا ریاض انکل نگین کے لیے بے حد ایموشنل تھے، وہ اس سے خفا نہیں ہو سکتے تھے، اور اب جب کہ وہ زخمی حالت میں اسپتال کے بستر پر دراز تھے، نگین انہیں ناراض کیسے کر سکتی تھی؟ مگر دونوں باپ بیٹی اس پل کچھ اکڑے اکڑے سے تھے۔ فراز کچھ بے قرار سا ہو گیا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نگین۔ یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ ہم۔ کم سے کم اپنے پاپا کی تکلیف کا ہی احساس کر لو۔ انہیں اس وقت تمہاری ہمدردی اور محبت کی ضرورت ہے۔ نگین اس کے سمجھانے پر چند لمحے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر نرمی سے بولی، میں یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہوں فراز، لیکن ضد پر آمادہ ہیں۔ وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتے، انہیں صرف سچ سے غرض ہے، وہ سچ سننا چاہتے ہیں۔ کون سا سچ؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہی ٹیلی فون کالز والا۔ انہیں صرف دھمکیوں سے دلچسپی ہے۔ لیکن میں وہ سب پاپا کو کیوں بتاؤں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اس وقت ہسپتال کے بستر پر زخمی حالت میں پڑے ہیں؟ میری مجبوری آخر انہیں سمجھ کیوں نہیں آتی فراز؟ میں پاپا کی ٹینشن اور کیسے بڑھاؤں؟ کاش میں انہیں کچھ سمجھا سکتی۔ وہ بے بسی سے بولی تو فراز ٹفن میز پر رکھ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ تم بچہ نہیں ہو نگین، وقت کی نزاکت کو سمجھو۔ فی الحال ہر بات بھلا کر ریاض انکل کو کھانے پر آمادہ کرو۔ تم جانتی ہو نا کہ دوا ان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ دوا کے بغیر ان کے زخم منمل نہیں ہوں گے۔ میں کوشش کرتی ہوں فراز۔ وہ منہ ہی منہ میں بدبدائی اور اٹھ کر پاپا کے سرہانے جا کھڑی ہوئی تھی۔ پاپا اٹھیے۔ اس نے بازو ہلا کر انہیں جگانے کی کوشش کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، آنکھیں موندے ساکت پڑے رہے۔ ان کا بازو ان کی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ ان کی ضد پا کر نگین روحانسی ہو کر فراز کو دیکھنے لگی۔ تب وہ بھی پاس آ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ریاض احمد کو آواز دیے بغیر انہیں نرمی سے سیدھا کیا اور کمر میں بازو ڈال کر سہارا دیتے تکیے کے ساتھ بٹھا دیا تھا۔ پاپا نے شکوے سے فراز کو دیکھا تھا۔ اب تم آ گئے ہو فراز، کیوں ستا رہے ہو مجھے؟ میں کیوں ستانے لگا آپ کو انکل؟ میں صرف آپ کو تھوڑا سا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں ویجیٹیبل سوپ لایا ہوں آپ کے لیے، ساتھ کچھ دلیا بھی ہے، تھوڑا سا کھا لیجیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ تکلف مت کرو فراز، مجھے فی الحال بھوک نہیں ہے۔ انہوں نے منہ موڑ لیا۔ پلیز انکل منع مت کیجیے، میں بہت دور سے یہ سب کچھ لایا ہوں، میری خاطر سوپ کے چند گھونٹ بھر لیجیے۔ اس نے منت کی اور سوپ کا پیالہ ان کے آگے کر دیا۔ لے لیجیے پاپا۔ نگین نے چمچ بھر کر سوپ ان کی طرف بڑھایا تھا۔ پاپا نے ان کی طرف دیکھا، وہ آبدیدہ سی ہو گئی۔ انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہوگی میری۔ شرط بعد میں دیکھ لوں گی، پہلے کچھ کھا لیجیے۔ وہ بے بس تھی۔ میں کھا لوں گا لیکن اس کے بدلے تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی۔ وہ ضد پر اڑے تھے۔ نگین کو ہار ماننا پڑی۔ اوکے پاپا، یہ سوپ پی لیجیے، پھر میں آپ کو پوری بات بتا دوں گی۔ ریاض صاحب مسکرائے اور پیالہ ہاتھ میں لے کر سوپ پینے لگے۔ تب نگین نے دھیرے دھیرے اپنی ساری کہانی کہہ سنائی تھی۔ اس نے کوئی بات بھی چھپانا ضروری نہ سمجھا۔ فراز بھی اس کی باتیں چپ چاپ سن رہا تھا۔ پاپا بے تاثر انداز لیے نگین کو سنتے رہے۔ انہوں نے درمیان میں ایک لفظ تک نہ بولا تھا، البتہ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ پاپا، آپ نے ہاتھ کیوں روک لیا؟ سوپ تو ختم کر لیجیے۔ نگین نے انہیں متوجہ کرنے کو پیالے پر چمچہ بجایا تو وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگے، پھر توقف سے بولے، تم نے یہ ساری باتیں کسی اور سے تو نہیں کہیں؟ کی ہیں؟ فراز ان سب باتوں سے باخبر ہے۔ وہ صاف مکر گئی، پر اس نے ارتضاء کا ذکر نہیں کیا تھا۔ فراز نے چونک کر اسے دیکھا تو نگین نے اشارے سے اسے چپ رہنے کی درخواست کی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا۔ جانتا تھا کہ اگر ریاض انکل کو یہ خبر ہو جاتی کہ پولیس اس معاملے میں انوالو ہو چکی ہے تو وہ جانے کیسا رسپانس کرتے۔ سنو بچوں، یہ بات فی الوقت ہم تینوں کے بیچ رہے گی۔ بہتر ہوگا اگر ہم اسے کسی چوتھے کے کانوں تک نہ پہنچائیں۔ میں ابھی کچھ بھی کھولنا نہیں چاہتا۔ وقت آنے پر ساری بات تم لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گی۔ مجھ سے وعدہ کرو تم دونوں کسی دوسرے کو اس بارے میں کچھ نہ کہو گے اور نہ ہی اس موضوع پر آپس میں بات چیت کرو گے۔ ریاض صاحب کا انداز بے حد پراسرار تھا۔ لیکن کیوں پاپا؟ ایسی کون سی مصلحت ہے جو آپ ہمیں پابند کر رہے ہیں؟ اسپتال انتظامیہ بار بار ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کرانے پر زور دے رہی ہے۔ اگر ڈاکٹرز نے ہی آپ پر گولی چلانے کی خبر پولیس کو دے دی تو یہ ساری احتیاط دھری کی دھری رہ جائے گی۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ پاپا ہم خود پولیس کو اس ساری سٹوری سنا کر اپنے تحفظ کا بندوبست کریں؟ نگین نے دل کی بات کہہ ڈالی۔ نہیں بیٹا، ابھی یہ مناسب نہ ہوگا، بلکہ یوں کہہ لو کہ ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں کہ ہم پولیس کی ہیلپ لیں۔ انہوں نے صاف منع کر دیا۔ پھر وقت کب آئے گا پاپا؟ آپ زخمی ہیں، کتنی اذیت اٹھا رہے ہیں،
اور پھر ضروری نہیں کہ وہ لوگ چپ ساتھ کر بیٹھ جائیں۔ اگر انہوں نے دوبارہ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پاپا یہ قیاس غلط تو نہیں ہے نا؟ نگین کی پریشانی حد سے سوا تھی، لیکن وہ ٹال گئے۔ بولے، تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ فی الوقت مجھے اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ مجھے ابھی اس معاملے کو سنبھالنا ہے۔ پولیس کی مداخلت مہنگی پڑ جائے گی بیٹا۔ ریاض احمد کا انداز ہنوز پراسرار تھا۔ نگین اور فراز بے قرار ہو کر ایک دوسرے کو تکنے لگے تھے۔ ریاض احمد کا بے معنی اصرار ان کے پلے نہ پڑا تھا۔ دونوں الجھن میں گھرے کھڑے تھے۔ پاپا کی باتوں نے نگین کو اس قدر الجھا دیا تھا کہ وہ اس روز ارتضیٰ کی والدہ کی عیادت کے لیے بھی نہ جا سکی تھی۔ اگلی صبح ڈاکٹر نے ریاض احمد کے چیک اپ کے بعد انہیں پہلے سے بہتر پایا تو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ بہت جلد انہیں اسپتال سے رخصت دے دی جائے گی۔ دور سے چلائی جانے والی گولی کندھے سے چھوتی گزری تھی، سو زخم کاری نہ تھا۔ قسمت اچھی تھی جو فائر فاصلے سے ہوا تھا اور ہوا کے رخ نے ریاض احمد کو کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہونے دیا تھا۔ نشانہ دل کے مقام کا لیا گیا تھا، مگر تیز ہوا کے باعث اڑتے ایک جھاڑ نے ریاض احمد کو اپنی لپیٹ میں نہ لیا ہوتا تو گولی سیدھی دل میں اتر سکتی تھی۔ نگین ان لمحات کو سوچ کر ہی وحشت میں مبتلا ہو جاتی تھی، لیکن ڈاکٹرز کے آل از ویل کے اشارے نے اسے بے حد مطمئن کر ڈالا تھا، ورنہ ریاض احمد کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو نگین بھی بے موت ماری جاتی، لیکن اللہ نے اس پر اپنا فضل و کرم کر دیا تھا۔ نگین نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ریاض احمد کو ناشتہ کروانے کے بعد فراز کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اسپتال کا بل اور دیگر فارمیلٹی ہی اس سے پورے کرنی تھی۔ البتہ جاوید ریاض احمد سے الیگ کر کے جا چکا تھا۔ انہوں نے جاوید کو کچھ نئی ہدایات دے کر رخصت کیا تھا، کیونکہ آئندہ 15 روز تک وہ آفس آ جانے کے قابل نہ تھے، سو سارا بوجھ فراز اور جاوید کے کندھوں پر ہی تھا۔ ان کی غیر حاضری آفس کے معمول کو ڈسٹرب نہ کرے، اسی بات کے پیش نظر جاوید کو تمام ورکرز کے لیے نئے آرڈرز کے ساتھ روانہ کر دیا گیا تھا۔ اب اسے جاتے ہی ایک ہنگامی اجلاس طلب کرنا تھا تاکہ سب اپنی جگہ الرٹ رہتے۔ فراز تقریباً 10 بجے اسپتال پہنچا تھا۔ اس کی طبیعت ناساز تھی، وہ تیز بخار میں مبتلا تھا۔ اس نے آتے ہی ریاض احمد سے اپنی تاخیر آمد پر معذرت چاہی، مگر انہوں نے فراز کی بگڑتی حالت بھانپ کر مزید رکنے نہ دیا تھا اور آرام کی تاکید کے ساتھ گھر جانے کا کہہ دیا۔ فراز ابھی رکنا چاہتا تھا، لیکن نگین نے بھی اسے لوٹ جانے کا مشورہ دیا تھا، کیونکہ بدن بخار کی حدت سے جل رہا تھا، جو ٹھیک نہیں تھا۔ فراز کے جانے کے بعد ریاض احمد دوا کے زیر اثر غنود حالت میں بستر پر دراز تھے۔ تب نگین نے ان سے دوست کی والدہ کی عیادت کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ ریاض احمد بخوشی راضی ہو گئے تھے۔ ان کی رضامندی پا کر نرس کو پاپا کے کمرے میں چھوڑتے ہوئے نگین روم نمبر 46 میں چلی آئی تھی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے نرم ہاتھ سے دستک دی تھی۔ لمحوں بعد ہی ایک اجلی نرم و نازک سی لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔ نگین نے فوری طور پر دل ہی دل میں اسے سراہا تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ جی، وہ ٹھٹک کر نگین کو گھورنے لگی۔ آپ کون؟ السلام علیکم۔ نگین نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے سلام کر ڈالا۔ لڑکی کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس کی نکرائی آواز کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ فرمائیے، کیا کام ہے آپ کو؟ میرا نام نگین ہے، میں ارتضیٰ صاحب کی دوست ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اس بار نگین کا انداز خاصا محتاط تھا۔ ادھر وہ لڑکی بے حساب چونکی تھی۔ کس کی دوست ہیں آپ؟ ارتضیٰ احمد کی۔ غالباً آپ ان کی سسٹر مہا ہیں۔ نگین نے خوش اخلاقی جھاڑی۔ وہ بے اختیار مسکرائی۔ واؤ، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں، لگتا ہے بھائی نے میرا غائبانہ تعارف کروا رکھا ہے۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر بڑی ادا سے کہا تھا، پلیز کم ان سائیڈ، بھائی کی دوست ہیں تو موسٹ ویلکم۔ تھینک یو۔ نگین ہنستی تھی۔ لڑکی اسے راستہ دیکھ کر پلٹ گئی تھی۔ دیکھیے امی، کوئی آیا ہے آپ سے ملنے۔ اس کی آواز پر اسپتال کے بستر پر دراز ایک ادھیڑ عمر عورت نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ بہت ملاحت بھرا چہرہ تھا۔ بیماری کی زردی کے باوجود اس چہرے میں کچھ تو خاص تھا جو نگین کو ایک نرم گرم سا خوبصورت احساس دے گیا تھا۔ انہوں نے بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تھا، جسے تھام کر مہا نے انہیں سہارا دے کر بیڈ کی پشت پر تکیے کے سہارے بٹھا دیا تھا۔ انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر نگین نے فوری طور پر سلام کی رسم نبھائی تھی۔ وہ مسکرا دی تھیں اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، جیتی رہو بیٹا، اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کر۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نگین ہوں۔ آپ کیسی ہیں آنٹی؟ اس نے فوراً خیریت دریافت کی تو وہ سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہوں بیٹا، بلڈ شوگر ہے مجھے، بڑی نڈھال کر دینے والی بیماری ہے، اندر ہی اندر انسان کو کھوکھلا کر دینے والی۔ جی بالکل، ارتضیٰ بتا رہے تھے کہ آپ کا شوگر لیول شوٹ کر گیا تھا۔ نگین کا انداز رسمی تھا۔ ہاں، بہت زیادہ بڑھ گیا تھا شوگر لیول، مگر شکر ہے اللہ کا، ارتضیٰ وقت پر ہسپتال لے آیا، ورنہ ڈاکٹرز نے ہارٹ اٹیک کی پیش گوئی کر ڈالی تھی۔ بس سمجھو اللہ نے کرم کر دیا ہے، صرف گردوں کے درد نے ہی مجھے ادموا کر ڈالا تھا۔ اوہ گاڈ، پھر تو بہت درد سہا ہوگا آپ نے۔ نگین نے ہمدردی جتائی تو وہ مسکرا دیں۔
ہاں درد تو کافی تھا، پر اب اللہ کا کرم ہے سب ٹھیک ہے، میں پہلے سے خاصا بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے یہ سن کر اچھا لگا آنٹی، اللہ تعالیٰ آپ کو کلی شفا عنایت فرمائے۔ آمین۔ ماہا نے فوراً مداخلت کی تو وہ سب ہی مسکرا دیں۔ ارتضیٰ کی والدہ کی کھوجتی نظریں نگین کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان کی نظروں میں پسندیدگی کا احساس واضح طور پر موجود تھا۔ انہیں وہ کومل سے نینو نقش والی حسینہ اچھی لگی تھی۔ تم کہاں رہائش پذیر ہو بیٹا؟ ان کا سوال اچانک تھا۔ نگین نے سادگی سے گھر کا حدود و اربہ انہیں بتا دیا تھا۔ میں پاپا کے ساتھ ہوں، ماما کو گزرے 5 سال ہو گئے ہیں، اب پاپا ہی میرے لیے کل کائنات ہیں۔ سو تو ہے، وہ افسردہ ہو گئی، بیٹیاں ویسے بھی باپ کے کلوز ہوتی ہیں۔ تمہاری ممی کا سن کر افسوس ہوا بیٹا، ماں کے بغیر زندگی ویران ہے نگین، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ ماہا کا انداز تعزیتی تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو ماہا، ماں کے بغیر لڑکی کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ نگین یکدم ملول سی ہو گئی تھی۔ ماحول کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر ماہا نے جھٹ سے موضوع بدل دیا۔ آپ بھائی کو کب سے جانتی ہیں نگین؟ نگین کو جانے کیوں ہنسی آئی تھی۔ میں سچ بولوں گی ماہا تو شاید آپ اعتبار نہ کریں گی۔ کیوں؟ وہ چونک کر نگین کو دیکھنے لگی۔ میں بھلا اعتبار کیوں نہ کروں گی؟ بات ہی کچھ ایسی ہے، نگین مسکرائی۔ دراصل ارتضیٰ صاحب سے میری ملاقات پرسوں رات برستی بارش میں ہوئی تھی۔ ان کی گاڑی خراب تھی، سو انہوں نے اسپتال تک مجھ سے سر راہ لفٹ مانگی تھی، پھر کل وہ اچانک ہمارے کمرے میں چلے آئے۔ دراصل میرے والد بھی علیل ہیں اور یہاں اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، انہی پرائیویٹ رومز میں سیکنڈ لاسٹ روم ہے ہمارا۔ ارتضیٰ پاپا کی عیادت کے لیے آئے تھے، تب آپ کا ذکر بھی نکل آیا، ورنہ سچ یہی ہے کہ میں آپ کے بھائی کو بالکل نہیں جانتی۔ او گاڈ! ماہا نے دلچسپی سے اس کی بات سن کر بڑے اشتیاق سے اسے دیکھا۔ تو آپ بھیا کو بالکل نہیں جانتی؟ پھر یہ کیوں کہا کہ آپ بھائی کی دوست ہیں؟ اس نے ٹھیک ہی کہا ہے ماہا، بے لوث دوستی ہی انسان کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ اچانک پشت بھاری مردانہ لہجہ گونجا تو وہ دونوں دروازے کی طرف پلٹ گئیں۔ جہاں ارتضیٰ سینے پر ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، وہ آج بھی بے حد ڈیشنگ اور گریسفل نظر آ رہا تھا۔ آج وہ آرڈنری حلیے میں تھا، جینز کے ساتھ سفید ٹی شرٹ پہنے، لبوں پر مسکان سجائے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے گریبان کے کچھ بٹن کھلے ہوئے تھے۔ کسی برانڈڈ پرفیوم کی تیز مہک نے کمرے میں اس کی آمد کا اعلان کر دیا تھا۔ نگین اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ ماہا نے بھائی کو معنی خیز نظروں سے گھورا اور شوخی سے بولی، گویا بے لوث دوستی کا جذبہ دونوں طرف بیدار ہو چکا ہے، کیوں بھائی؟ آئی تھنک سو، اور میرے خیال کی تصدیق نگین ہی کر سکتی ہیں، ان سے پوچھ لو۔ اس کی بات ہی نہیں، لہجے میں بھی کچھ خاص تھا۔ نگین کو من میں گدگدی سی ہوئی، وہ نظریں چرا گئی تھی، کچھ خفیف سی ہو کر بولی، بے لوث دوستی بہت انمول ہوتی ہے ماہا، لیکن بڑے لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ڈر لگتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ارتضیٰ نے بغور سے دیکھا۔ اور یہاں بڑا کون ہے؟ آپ، نگین نے کسی ردوگت کے بغیر فوری کہہ دیا تھا۔ میں، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار ہنسا۔ اوکے، آئی ایگریڈ، عمر میں یقیناً بڑا ہوں تم سے، اور یہ کوئی خاص بات نہیں۔ نہیں، صرف عمر میں نہیں، آپ عہدے اور رتبے میں بھی بڑے ہیں ارتضیٰ صاحب، نگین نے جیسے جتایا تھا۔ وہ کچھ کھسیا سا گیا۔ یو ہیو ٹو بی فارمل، ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ نگین، عزت رتبہ اور مقام صرف اللہ کے لیے ہے، ہاں احسان کا کوئی بدلہ نہیں۔ تم نے اس رات برستی بارش میں مجھے اپنی گاڑی میں لفٹ دے کر جو احسان کیا وہ واقعی بڑائی کی بات ہے، اور اس بڑائی کے لیے تم میرے لیے قابل عزت بھی ہو۔ سو یو آر اسٹرانگر دین می۔ ارے واہ، خاصی ایموشنل ٹاک ہے یہ بھائی، کچھ مجھ جیسے بندے کا بھی سوچ لیجیے۔ ماہا نے شوخی سے شور مچایا تو سب ایک ساتھ ہنس دیے تھے۔ تب ارتضیٰ ماں کی طرف بڑھ گیا جو بیٹے کی باتوں پر محبت پاش نگاہوں سے اسے تاک رہی تھی۔ کیسی ہے میری ماں؟ ارتضیٰ ان کے گلے لگ گیا۔ بہت اچھی، جس ماں کا بیٹا تم جیسا ہو وہ ماں سدا سکھی رہتی ہے میرے بچے۔ انہوں نے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر محبت سے ماتھا چوم لیا۔ تب ارتضیٰ نے بھی جواباً ان کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ آئی لو یو امی، چلیے آج آپ کو ایک گڈ نیوز دیتا ہوں۔ ارتضیٰ نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کل آپ ڈسچارج ہو جائیں گی۔ اوہ سچ؟ ماہا اچھل پڑی۔ تھینک گاڈ، اب تو وحشت ہونے لگی تھی اس ہسپتال میں۔ واقعی؟ امی کا چہرہ بھی کھل گیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی خبر سنائی ہے تم نے بیٹا، اللہ کا شکر ہے جو صحت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کو بھی مبارک ہو آنٹی، نگین نے جلدی سے انہیں مبارکباد دی تھی۔ تمہارا شکریہ بیٹا، بڑی بھاگوان ہو تم، تمہارے اس کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے گھر جانے کی نوید ملی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، مجھے خوشی ہوگی اگر تم گھر پر آؤ گی نا۔ ان کے لہجے میں محبت تھی یا اصرار؟ نگین کو جذباتی ہو گئی تھی۔ ضرور آنٹی، اگر پاپا کو بھی جلدی اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تو میں آپ اور ماہا سے ملنے ضرور آؤں گی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تم فکر مت کرو۔ وہ دعا دے رہی تھی۔ ارتضیٰ کی نظریں ایک بار پھر اس کا گھیراؤ کرنے لگی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی پہلی ملاقات میں ہی دل کو بھا گئی تھی۔ کتنی پرکشش اور دلاویز شخصیت تھی اس کی۔ ارتضیٰ کو اپنے لائف پارٹنر کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔
جو ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑی لاؤبالی فطرت بھی رکھتی ہو، جو معصوم ہو لیکن اپنا اچھا برا جانتی ہو۔ نگین میں اسے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بے خودی سے اسے تاکتا چلا گیا۔ ایسے میں ارتضیٰ کی والدہ میمونہ نے بیٹے کی نظروں میں چھپی پسندیدگی کو پڑھا تھا۔ ارتضیٰ کی مکمل توجہ نے ان کی توجہ بھی نگین کی جانب مبذول کروائی تھی۔ اچھی لڑکی تھی وہ، ان کے بیٹے کے قابل تھی اور اسے بخوشی خوش رکھ سکتی تھی۔ انہیں ایک ہی نظر میں ارتضیٰ کے چہرے پر پسندیدگی کے سارے رنگ چمکتے دکھائی دیے تھے۔ شاید اسی لیے وہ پوچھ بیٹھی تھیں، نگین بیٹا، کیا تم انگیجڈ ہو؟ جی۔ وہ بے طرح گھبرائی۔ جی نہیں۔ تمہارے پاپا نے اب تک کوئی لڑکا پسند نہیں کیا تمہارے لیے؟ وہ بغور اس کی بدلتی رنگت دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ سٹپٹا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تب ماہر نے اچانک بم پھوڑا تھا۔ کیا خیال ہے امی؟ نگین بہت اچھی ہے، اگر میں انہیں اپنی بھابھی بنا لوں تو؟ واٹ؟ نگین کے اندر جیسے بھوچال سا اٹھا تھا۔ یوں لگا جیسے اطراف میں کئی خوش رنگ پھوٹ گئے ہوں۔ وہ نہ چاہ کر بھی بے اختیار ارتضیٰ کو دیکھنے لگی تھی، جو اب بھی بہن کی صاف گوئی پر پہنچ کر بیٹھا تھا۔ اچھی بات ہے، اگر ارتضیٰ چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میمونہ بیگم نے فوری رضامندی ظاہر کی تو نگین بلش کر گئی تھی۔ ارتضیٰ پر بھی حیرتوں نے بوچھار کی تھی۔ وہ ماں کے لبوں پر مچلتی شوق مسکراہٹ کو بھانپ چکا تھا۔ نگین کی بدحواسی قابل دید تھی۔ اسے حجر ہوتا دیکھ کر وہ بھی مسکرایا تھا اور اسی لمحے نگین نے گھبرا کر واپسی کی اجازت طلب کی تھی۔ جو بات سان و گمان میں نہ تھی، وہ اچانک زیر بحث آ گئی تھی اور اس کی والدہ نے رضامندی کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ کیا ارتضیٰ جیسا ڈیشنگ اور ذمہ دار بندہ اس کا ہو سکتا تھا؟ کیا واقعی اتنی خوش قسمت تھی کہ ارتضیٰ کی زندگی میں قدم رکھ پاتی؟ وہ بے حساب نروس تھی۔ تب ماہا اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور نگین کے جھکے سر کو اٹھا کر بڑی توجہ سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں نگین، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ ضرور۔ اس کا لہجہ دھیما تھا مگر چہرے پر آتے جاتے رنگ اسے پشیمان ثابت کر رہے تھے۔ جانے کیوں وہ اپنے آپ کو خجالت میں ڈوبا محسوس کر رہی تھی۔ تب ارتضیٰ کو اس پر ترس آیا تھا۔ کسی لڑکی کے سامنے یوں دل کی بات بباغ دہل کر دی جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ سو وہ اسے سہارا دینے کی خاطر بولا، ماہا، نگین کو دروازے تک رخصت کر آؤ، اس کے والد بیمار ہیں، نگین کا اتنی دیر تک اپنے کمرے سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اوکے بھیا۔ ماہا فوراً راضی ہو گئی۔ تب نگین نے شکر گزاری سے ایک نظر اس دشمن جاں کو دیکھا، پھر اس کی والدہ سے جانے کی اجازت طلب کی۔ جاؤ بیٹا، میمونہ بیگم نے اسے پیار کیا۔ میں آؤں گی تمہارے پاپا سے ملنے، انہیں میرا سلام کہنا۔ جی آنٹی، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اینڈ یو آل سو کیئر آف یور سیلف۔ ارتضیٰ کی گونجدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ اسے سر اٹھا کر دیکھ نہ سکی۔ خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ باہر کھلی ہوا میں آتے ہی اسے اپنے ماتھے پر پسینے کے لاتعداد قطروں کا احساس پہلی بار ہوا تھا۔ وہ سرتاپا شربور تھی، دل تھا کہ اب تک بے قابو دھڑک رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی شعوری کوشش کی۔ او گاڈ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ؟ اس کی سوچ نے دوبارہ یلغار کی تھی۔ نگین نے گھبرا کر قدم بڑھا دیے تھے۔ کاش میں ادھر آئی ہی نہ ہوتی، اس نے پھر سے سوچا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹرز نے ریاض احمد کو ڈسچارج ہو جانے کی خوشخبری دے دی تھی۔ فراز نے اسی دن تمام انتظامات کر دیے اور یوں ریاض احمد سہولت سے گھر چلے آئے تھے۔ پاپا کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر فراز کے ساتھ کچھ دیر باتوں میں مصروف رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا انہوں نے اکٹھے کھایا تھا۔ لنچ کے بعد فراز نے جانے کی اجازت مانگی تو ریاض احمد اس کا شکریہ ادا کرنے لگے، لیکن فراز ان کے اس تکلف پر برا مان گیا تھا اور جب تک ریاض احمد نے اسے اپنا بیٹا کہہ کر گلے سے نہ لگایا، اس کی ناراضگی دور نہ ہوئی تھی۔ وہ جذباتی انداز میں ان سے یہی کہتا رہا کہ وہ ریاض احمد کی بہت عزت کرتا ہے اور انہیں اپنا بزرگ سمجھتا ہے۔ فراز کے جانے کے بعد نگین پاپا کو آرام کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ آج 5 دن بعد اپنے کمرے کا سکھ نصیب ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی کمرے کا وہ مشترکہ دروازہ کھول دیا تھا جو پاپا اور اس کے بیڈ روم کو اندر سے جوڑتا تھا۔ وہ مطمئن تھی، اس طرح اسے پاپا کی ہر ضرورت اور ان کی آواز کا دھیان رہتا تھا۔ ریاض احمد سو چکے تھے۔ ان پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر نگین خود بھی اپنے بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ بستر کی نرمی نے تھکے بدن کو آرام اور سکون کا نرم احساس دیا تھا۔ وہ تکیے میں منہ دیے پڑی رہی۔ چند گھنٹے گزرے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نگین نے نیند کے خمار سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں حاجرہ کھڑی اس کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ نگین نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے حاجرہ، یوں دروازے کے پاس یوں دروازہ روک کے کیوں کھڑی ہو؟ میڈم، کوئی ملنے آیا ہے آپ سے، وہ ایک اجلت سے بولی تھی۔ مجھ سے؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس وقت کون آ گیا ہے حاجرہ؟ تم جانتی ہو میں کتنا تھک چکی ہوں، آنے والے کو ٹال دیتی تو کیا جاتا تمہارا؟ میں نے کوشش کی تھی میڈم، لیکن وہ ٹلنے کو تیار نہیں۔ یہ کارڈ دیا ہے اس نے، آپ کو دے دوں؟ حاجرہ نے قریب آ کر ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو نگین کے حضور پیش کر دیا تھا۔ کون ہے وہ؟ نگین نے کارڈ اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا لیکن توجہ ابھی حاجرہ کی طرف تھی۔ پتہ نہیں بی بی، اسے تو پہلے کبھی آتے نہیں دیکھا، میں نے گیسٹ روم میں بٹھا دیا ہے اسے۔
او گاڈ، نگین بے حساب جھنجھلائی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی حاجرہ؟ تم جانتی ہو پاپا کو انجانے میں شوٹ کیا گیا ہے۔ اب ہمیں کوئی رسک نہیں لینا، پلیز ہر ملاقاتی کو کچھ دن گھر کے باہر ہی رکھو۔ سوری میڈم، میں اسے باہر ہی رکھنا چاہتی تھی پر ہمت نہیں ہوئی۔ اب بھلا پولیس والوں کے منہ کون لگے؟ پولیس والے؟ نگین بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارا مطلب ہے پولیس آئی ہے گھر پر؟ جی میڈم، ایک ہی بندہ ہے بڑے روب والا، پولیس کی جیپ میں آیا ہے۔ وہ عجلت سے بولی لیکن نگین اس کی ادھوری بات پر ہی لپکتے قدموں سے زینہ پھیلان گئی تھی۔ گیسٹ روم میں آتے ہی اسے جواب مل گیا تھا۔ وہ وہی تھا ارتضیٰ علی۔ وہ جس رفتار سے کمرے میں آئی تھی اسی تیز رفتاری نے ڈی جی آئی ارتضیٰ کو صوفے سے اٹھ کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ فل یونیفارم میں تھا، اس کی کیپ سر پر تھی اور اسے بے حد ڈیشنگ بنا رہی تھی۔ نگین کی آنکھوں سے جھانکتی حیرت اور تجسس پر وہ چپکے سے مسکرایا اور اس کے بکھرے سراپے کو پرشوق نگاہوں سے جانچنے لگا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اسکائی بلو ڈریس میں بکھرے بالوں اور سوئی ہوئی خوابیدہ آنکھوں کے ساتھ خاصی تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چہرے کی الوہی چمک وہی بتا رہی تھی۔ ارتضیٰ کی بے باک نگاہوں کی تپش نے نگین کے رخسار دہکا دیے تھے۔ وہ کچھ نروس سی ہو کر رخ بدل گئی۔ اس کے یوں منہ موڑ کر کھڑے ہونے پر ارتضیٰ کو ہنسی آ گئی تھی جسے بامشکل ہونٹوں میں دبا کر وہ بشاشت سے بولا، تم گھر آئے مہمانوں کو اس طرح ویلکم کہتی ہو؟ سوری، اسے کچھ اور سوجا ہی نہیں تھا۔ کیا سوری؟ کم سے کم ایک سلام ہی کر ڈالو۔ اس کی گرم نگاہ میں جذبات بول رہے تھے۔ وہ پوری طرح نگین کی طرف متوجہ تھا جو پراعتماد ہونے کے باوجود گھبرائی سی تھی۔ السلام علیکم۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ رخ موڑ کر سلام کرنے سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میزبان خفا ہے۔ وہ اسے زج کر رہا تھا۔ نہیں تو میں کیوں خفا ہونے لگی؟ وہ فوراً ہی اس کی طرف پلٹ آئی۔ ارتضیٰ نہ چاہ کر بھی زور سے ہنسا تھا۔ نگین نے محسوس کیا وہ اس صورتحال کو انجوائے کر رہا ہے۔ آپ بیٹھیے نا، اس نے جھیپ کر صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا مس نگین، آئی ایم آن ڈیوٹی۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنجیدہ کر لیا۔ کیا ریاض احمد اپنے کمرے میں ہیں؟ جی، پاپا سو رہے ہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اوکے، میں تمہارا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے بڑے عجیب فرمائش آئی تھی۔ کیوں؟ نگین ہونک سی ہو کر اس کا چہرہ تاکنے لگی۔ کیوں کا کیا مطلب؟ وہ اس کی حیرت پر محظوظ ہوا تھا۔ آرڈرز از آرڈر، کیا میں دوبارہ بتاؤں میں ڈیوٹی پر ہوں؟ اٹس اوکے، لیکن آپ میرا کمرہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ الجھی کھڑی تھی۔ تمہارا کمرہ نہیں، تمہارے کمرے کے مقابل مجھے اس بنگلے کو دیکھنا ہے جس کا ذکر اس فون کال میں کیا تھا تم نے۔ اگر تمہیں ناگواری نہ ہو تو پلیز تمہارے کمرے کی کھڑکی سے وہ بنگلہ اور اس کے اطراف کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے یہ پرمیشن ملے گی؟ پرمیشن کی بات نہیں مسٹر آفیسر، آپ چاہیں تو وہ بنگلہ بیک اسٹریٹ جا کر زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اتنی عقل مجھ میں ہے مس نگین، لیکن دشمن کے ٹھکانے کو عین سر پر پہنچ کر دیکھنا حماقت ہوتی ہے، کیونکہ اس قسم کے بیہودہ عمل سے دشمن الرٹ ہو جایا کرتا ہے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ سوری، وہ اس کا مدعا سمجھ کر سر ہلانے لگی تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ سوری۔ اب کیا چلیں؟ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی تھا۔ سفید مرمری سیڑھیوں کے بعد ایک چھوٹا سا کوریڈور عبور کرنے کے بعد وہ اوپر کے پورشن میں چلا آیا تھا۔ ارتضیٰ بڑی توجہ اور زیرک نگاہ سے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظریں چہارسو گردش میں تھیں۔ اس نے نوٹس کیا تھا کہ اوپر کے پورشن میں لاؤنج کھلا چھوڑ کر اطراف میں 4 کمرے بنا دیے گئے تھے۔ دوسرے 2 کمرے اٹیچ تھے اور باقی 2 الگ سمت میں تھے۔ وہ اٹیچ رومز ریاض احمد اور نگین کے بیڈ رومز تھے۔ نگین نے اپنے کمرے کے دروازے پر رک کر اسے دیکھا اور بند دروازہ کھول کر ارتضیٰ کو اندر جانے کی پرمیشن دی تھی۔ وہ مسکراتا کمرے میں چلا آیا تھا۔ کھڑکی پر دبیز مخملی بھاری پردے تھے۔ کمرے کا اندرونی ماحول خوابناک اندھیرے میں رومانی کر رکھا تھا۔ خاموشی ضرورت سے زیادہ تھی۔ ارتضیٰ کی توجہ ہر چیز کی طرف تھی۔ وہ پوری طرح الرٹ تھا۔ کمرے کی بائیں دیوار کے ساتھ ڈبل بیڈ تھا جس کے کراؤن بیک کے عین اوپر لیمپ شیڈ میں جھولتا سبز بلب کسی کمکمے کی طرح جھلملا رہا تھا۔ بیڈ کی دوسری طرف سائڈ ٹیبل تھی جس میں ایک نیم بہنہ بچے کا سنگی مجسمہ پڑا تھا، وہ جو ہاتھوں میں ایک ٹوکری اٹھائے کھڑا تھا اور اس فلاور باسکٹ میں تازہ گلاب مہک رہے تھے۔ بڑا آرٹسٹک واز تھا۔ ارتضیٰ نے پسندیدگی سے اسے دیکھا، پھر اس کی نگاہ واز سے ہٹ کر اس فوٹو فریم کی طرف اٹھی تھی جو برابر میں موجود تھا۔ نگین کی شوخ مسکراہٹ چمکتے موتیوں جیسے دانتوں کے ساتھ ایک خوبصورت لک دے رہی تھی۔ بہت ہی دلکش کلوز اپ تھا اس لڑکی کا۔ ارتضیٰ کئی لمحے اپنی نگاہ ہٹا نہ سکا۔ نگین غضب کی حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی کھلتی ہنسی نے چہرے پر جیسے نور سا اتار دیا تھا، وہی الوہی چمک جو اس چہرے کا خاصہ تھی۔ ارتضیٰ نے بامشکل نظر چرائی۔ اب اس کی توجہ نرم گداز صوفے کے آگے پڑے گلاس ٹیبل پر تھی جس پر ایک لیپ ٹاپ اور موبائل پڑا تھا، ساتھ پانی کا جگ اور گلاس بھی موجود تھا۔ بستر کے عین مقابل شیشے کی نازک سی ٹرالی تھی جس کے اوپر ٹی وی اسکرین لگی تھی، جبکہ نیچے کی شیلف میں بہت سی کتابیں اور کچھ سیڈیز دکھائی دے رہی تھیں۔ کمرے کا فرش شوخ رنگ والے خوبصورت ایرانی کارپیٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔
کمرہ بے حد کشادہ اور ویل ڈیکوریٹڈ تھا۔ ریئلی نائس روم یو ہیو، اس نے کمنٹ پاس کیا اور منٹوں میں عقابی نگاہ سے پورے کمرے کا جائزہ لے لیا۔ کمرہ اپنے مکین کی اعلیٰ ذوق کی نشاندہی کر رہا تھا۔ بیڈ اور صوفے کی دیوار میں کھڑکی موجود تھی جس پر دبیز پردہ پڑا تھا۔ ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر پردہ ذرا سا سرکایا تو نظریں از خود سامنے کے بنگلے پر اٹھی تھیں۔ ڈبل سٹوری بنگلہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے جائزہ لینے لگا۔ اس نے دروازوں اور کھڑکیوں کی تعداد نوٹ کی، لائنز اور ٹیرس کا باریک بینی سے جائزہ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ سائٹ پر سرونٹ کوارٹر بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ بات خاص طور پر نوٹ ہوئی کہ ہر دروازے پر آہنی تالا موجود تھا۔ صرف گھر کے مرکزی دروازے کا تالا انگریزی طرز کا تھا جو خاصا مضبوط اور کوڈ ورڈز پر مشتمل لگ رہا تھا۔ نگین نے دیکھا ارتضیٰ کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک دوربین تھی جو اس نے جانے کہاں سے برآمد کی تھی، غالباً اس کی پاکٹ میں رہی ہوگی۔ وہ پورے نماغ سے اس سرگرمی میں مصروف تھا۔ اس کی محویت، دیدہ ریزی اور پرسوچ انداز اس کی فرض شناسی کا غماز تھا۔ وہ باہر کا اور نگین اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ اپنے یونیفارم میں خاصا دراز قامت اور وجیح نظر آ رہا تھا۔ ارتضیٰ نے اپنی کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ اس کے کندھوں پر چمکتے سٹارز تھے جبکہ سینے پر موجود پاکٹ کے اوپر اس کا نام کالے حروف سے ایک بیچ میں آویزاں تھا، ارتضیٰ علی۔ نگین نے نہ چاہ کر بھی اس نام کو پڑھا تھا۔ سینے میں دھڑکن گنگنائی تھی۔ اس نے نظر چرا لی تب اچانک اس کی نظر ارتضیٰ کے کالے جوتوں پر پڑی۔ بھاری بھرکم جوتے چمک رہے تھے لیکن اس کا ایک شو لیس کھلا ہوا تھا، شاید وہ ٹھیک طور پر باندھا نہ جا سکا تھا۔ اسے جانے کیوں ہنسی آ گئی اور یہی وہ لمحہ تھا جب اچانک ارتضیٰ نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس کے جوتوں پر نگاہ جمائے مسکرا رہی تھی۔ ارتضیٰ نے چوکنا ہو کر اپنے جوتوں پر نگاہ کی تو کھلے شو لیس کو دیکھ کر نگین کی مسکراہٹ کا مفہوم پا گیا۔ اس نے فوراً جھک کر تسمہ باندھا اور سیدھا ہو کر بولا، ناؤ آئی ایم ان پراپر یونیفارم۔ تمہاری نظر کا شکریہ جس نے میری کوتاہی کو اتنی باریک بینی سے نوٹ کیا۔ نگین پر ڈھیروں پانی آ گرا۔ وہ کھلاہٹ سے بولی، نہیں تو میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ارتضیٰ شوخی سے ہنس دیا، جھوٹ بولنا بری بات ہے نگین، اس طرح کنفیوز ہو کر اپنے کریڈٹ سے انکار مت کرو پلیز۔ میں جانتا ہوں تم ایک سمجھدار اور پراعتماد لڑکی ہو، وہی لڑکی جسے ڈر نہیں لگتا کیونکہ وہ کراٹے کی بلیک بیلٹ ہولڈر ہے اور اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، جو اتنی کانفیڈنٹ ہو کر بھری برسات میں ایک غبرو مرد کو اپنی گاڑی میں لفٹ دیتی، ڈرتی نہیں ہے نا؟ ہاں، لیکن وہ کانفیڈنٹ گرل اب اپنا اعتماد شاید کھو چکی ہے۔ نگین کا دل چاہا کہ وہ ارتضیٰ کو اس ہے نا کا جواب دے مگر کہہ نہ سکی۔ ایک ندامت بھرا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ کیسے کہہ دیتی کہ اس کا کانفیڈنس اس کی ماں اور بہن نے اسی دن شیک کر دیا تھا جب یہ کہہ کر اپنی رضامندی جتائی تھی کہ اگر ارتضیٰ چاہے تو وہ اس کی بنائی جا سکتی ہے۔ ایسا بے ساختہ اظہار رائے کسی بھی لڑکی کا اعتماد متزلزل کر سکتا تھا۔ بھلا وہ کیا کرتی؟ اب وہ نہ چاہ کر بھی اپنا اختیار کھوئے جا رہی تھی، شاید اس لیے بھی ارتضیٰ اسے پہلی نظر میں اپنا سا لگا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا نگین۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر نزدیک آ گیا تھا۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کا مدھم نرم انداز بے حد خوبصورت تھا۔ ارتضیٰ چپ سا ہو گیا۔ نگین سر جھکائے ہوئے تھی۔ ارتضیٰ کی خاموشی پر اس نے جھکی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ گمسم سا تھا۔ پلیز آپ ہٹیے، میں حاجہ سے چائے کا کہتی ہوں۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ ارتضیٰ نے پلٹ کر کھڑکی سے سرکایا ہوا پردہ برابر کیا اور صوفے پر بیٹھ کر سرسری نظروں سے نگین کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ تبھی اس کی نگاہ وسطی دیوار کے بیچ کھلے دروازے پر پڑی۔ دوسری طرف کوئی کمرہ تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرا کمرہ ریاض احمد کا بیڈ روم تھا۔ وہ اپنے بستر پر گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ان کا بلینکٹ بیڈ سے ڈھلک کر آدھا زمین پر لٹک رہا تھا۔ ارتضیٰ نے بلینکٹ اٹھایا اور انہیں ٹھیک طرح سے اڑا دیا اور تیرانہ نگاہ کمرے پر ڈالی تھی۔ کتابوں سے بھری ایک الماری اور چھوٹی میز پر پڑے گرامو فون کے ساتھ کچھ پرانے ریکارڈز پڑے تھے اور کچھ بھی خاص نہیں تھا۔ ہاں، دیوار گیر کی ایک بڑی تصویر نے ارتضیٰ کی توجہ ضرور کھینچی تھی۔ ریاض صاحب اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکرا رہے تھے جبکہ نگین ان کے آگے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ نے نوٹ کیا کہ نگین کی ماما خاصی خوش شکل خاتون تھیں اور نگین ان سے ہی مشابہ تھی۔ وہ چند لمحے جم کر تصویر کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ آیا لیکن نگین کو وہاں آتا دیکھ کر رک گیا تھا۔ سوری، میں اجازت کے بغیر ہی ریاض صاحب کے کمرے میں چلا آیا تھا، تم مائنڈ نہ کرنا۔ نیور مائنڈ، میں جانتی ہوں آپ کے اختیارات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ نگین کا جواب اسے اپنی سرکاری حیثیت یاد دلا گیا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا، طنز کر رہی ہو؟ نہیں، ایسا کوئی اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ وہ نفی میں سر ہلا کر ہنس پڑی اور اس کی وہ ادا ارتضیٰ کے دل پر برق بن کر گری۔ وہ واقعی گھائل ہوا تھا۔ اس کی نگاہ نگین کے چہرے پر ہی رہ گئی تھی۔ وہ اس کے دیکھنے پر کسمسائی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس تمہارا جواب اور انداز ذہن نشین کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ پھر سے مسکرائی، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ مجھے ہوگا۔ ارتضیٰ کا انداز دو معنی تھا۔ وہ بلش ہوئی اور
اور پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ بھی اسی کے ساتھ آیا تھا۔ حاضرہ چائے لے آئی تھی۔ نگین نے اسے جانے کا کہا اور ٹرالی کھینچ کر اپنے آگے کر لی۔ لوازمات سے بھری پلیٹیں اس کے سامنے بڑے ٹیبل پر رکھ کر اس نے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی اور کپ ارتزاق کی طرف بڑھا دیا تھا۔ لیجیے گرما گرم چائے۔ نو تھینکس، میں چائے نہیں پیتا۔ اس کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ نگین شرمندہ سی ہو گئی۔ اوہ ویری سوری، میں بھول گئی تھی۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ کچھ لے لیجیے۔ اس نے کٹلس اٹھا کر اس کی طرف بڑھائے۔ ارتزاق نے پلیٹ پکڑ لی۔ میں جو چاہوں کیا وہ دے سکو گی؟ ارتزاق کا انداز بے حد پراسرار اور ذومعنی تھا۔ نگین اس انوکھے سوال پر دل کو بے تال دھڑکنے پر روک نہ پائی تھی۔ اسے قدرے محتاط ہونا پڑا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کیا کچھ ایسا مانگ سکتا ہوں جو میری ڈیمانڈ کے مطابق ہو؟ وہ اب بھی وہی بات کہہ رہا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ وہی جو تمہارے اختیار میں ہے۔ اس کا لہجہ بھاری اور مدھم تھا۔ نگین کی پلکیں خود بخود جھک گئی۔ میں بہت بے اختیار سی لڑکی ہوں ارتزاق صاحب، پھر بھی کوشش کروں گی کہ آپ کو مایوس نہ لوٹاؤں۔ اس بار اس کا جواب محتاط تھا۔ ارتزاق کا چہرہ جگمگانے لگا۔ وہ کچھ دیر ٹکٹکی باندھے اسے بڑے جذب سے گھورتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف چلا آیا تھا اور نگین کی ہنستی مسکراتی تصویر والا پورٹریٹ فریم اٹھا کر بولا، کین آئی ٹیک دس؟ واٹ؟ نگین کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ آر یو سیریس؟ کیا کریں گے آپ اس کا؟ تمہیں دیکھا کروں گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ لیکن کیوں؟ نگین کی حیرت حد سے سوا تھی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں آج کے بعد میرا ہر دن تمہیں دیکھ کر شروع ہو۔ وہ دل کی بات کہہ گیا تھا۔ او مائی گاڈ، آئی کانٹ بلیو دس۔ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا تھا۔ ارتزاق کس سہولت سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے کہے پر کیا رد عمل ظاہر کرے گی۔ نگین کا دل جسم کے ہر مسام میں دھڑک رہا تھا۔ وہ گنگ کھڑی تھی۔ ایسی انوکھی ذات زندگی میں پہلی بار آئی تھی اور اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ نگین، ارتزاق نے اس کی حیرت پر خود کو کمپوز رکھا اور آہستگی سے پکارا، جو دل میں ہو اسے ہر روز صبح سویرے ایکچوئل دیکھنا میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں دن کی شروعات اگر من چاہے طریقے سے کروں تو کیا برا ہے اس میں؟ نگین نے بے اختیار نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نظر چرا کر بولی، مجھے آپ سنجیدہ نہیں لگتے ذرا بھی۔ ارتزاق کی کشادہ پیشانی شکنوں کے جال سے بھر گئی۔ اس نے فریم وہیں رکھ دیا اور خود تیز قدمی سے پاس آ کر اس کا چہرہ اٹھاتے قدرے نروٹھے پن سے بولا، کم آن نگین، سی ان مائی آئیز، کیا تمہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے آنکھوں میں؟ نگین کا وجود ڈگمگانے لگا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں۔ ذرا سی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جو ارتزاق کی آنکھوں میں ایک آگ سی روشن تھی۔ اس بھڑکتی روشنی میں نگین کو اپنا چہرہ بہت صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ میں اتنا ہی سنجیدہ ہوں نگین، جتنا کہ مجھے ہونا چاہیے۔ میں تمہیں پرپوز کر رہا ہوں۔ زندگی کے سفر میں کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ اس کی بھاری آواز میں جذبات کی گرمی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس خاموشی سے قالین کے مخملی ریشوں کو اپنے پاؤں سے مسلتی رہی۔ پلیز جواب دو نا۔ وہ بے قرار تھا۔ نگین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہاں آس بھی تھی اور خواہش بھی، محبت کا عکس بھی تھا اور اسے سنبھالنے کا عزم بھی۔ وہ ہلکے قدموں سے چل کر فریم اٹھا لائی تھی۔ ارتزاق کو تھماتے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ادھر وہ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا لیکن پھر بھی خود کو سنجیدہ بنائے کھڑا تھا۔ نگین کا جواب مثبت اور مکمل تھا۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی۔ تمہارے اعتبار کا شکریہ نگین، آئی لو یو فار ڈوئنگ دس۔ اور سنو، تم بے اختیار نہیں ہو۔ آج سے تمہارے سارے اختیار مجھ ایسے پولیس آفیسر پر بآسانی لاگو ہو سکتے ہیں۔ اس نے جھک کر سرگوشی کی اور فوراً ہی پلٹ گیا تھا۔ اس کی آخری بات اتنی خوبصورت تھی کہ نگین لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کو چھپا نہ پائی تھی۔ وہ اس ہلتے پردے کو دیکھ رہی تھی جو اس کے جانے کے بعد بھی دروازے میں لہرا کر اس کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ اف، یہ سب کیا ہوا تھا؟ اتنی اچانک دامن میں کتنی ڈھیر ساری خوشی آ گئی تھی۔ نگین زندگی کی اس تبدیلی پر تاحال حیران کھڑی تھی۔ ریاض احمد خاصے سست ہو رہے تھے، شاید ان کی طبیعت ناساز تھی۔ ہاسپٹل سے گھر منتقل ہونے کے بعد وہ ایک بھرپور نیند لے چکے تھے، لیکن تھکاوٹ اور کسل مندی نے ان کے بدن کو جکڑ رکھا تھا۔ زخم الگ پریشان کر رہا تھا۔ رہ رہ کر ایک ٹیز اٹھتی اور انہیں ناتواں کر جاتی۔ نگین انہیں چائے کے ساتھ درد کم کرنے کی دوا دے چکی تھی، پھر بھی ریاض احمد مضطرب سے تھے۔ ان کی بے چینی حد سے سوا ہوئی تھی۔ توجہ ہٹانے کی خاطر وہ نگین سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ادھر کا بھی ماجرا کچھ اور تھا۔ باتیں کرتے انہیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ نگین کی توجہ بھی کہیں اور تھی۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی اور خود میں مگن گمسم بیٹھی تھی۔ ریاض احمد نے اس بار ذرا ڈھنگ سے بیٹی کو جانچا تھا۔ وہ ان کے مقابل کرسی پر بیٹھی تھی، انداز پر سوچ اور لب از خود مسکرا رہے تھے، یوں جیسے ذہن میں ڈرانے والا خیال من میں گدگدی سا جگا دے۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر نگین کو دیکھنے لگے۔ وہ خاصی بدلی سی لگ رہی تھی، چہرے پر پھیلا گلال بھی کچھ کہتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھے تھے۔ نگین نے ان کی صدا پر چونک کر بے اختیار انہیں دیکھا۔ جی بابا، دیر از سم تھنگ اسپیشل ہنی، آج بہت نیا سا انداز ہے تمہارا۔ وہ مسکرائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے پاپا، آئی ایم فائن۔
وہ فوراً سنبھل کر بیٹھ گئی۔ نہیں، کچھ تو ضرور ہے نگین، ایسا لگتا ہے جیسے خود کو کہیں رکھ کر بھولائی ہو۔ ان کا اصرار برقرار تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ نہیں، کوئی خود فراموشی نہیں ہے پاپا، میں آپ کی بات سن رہی تھی۔ بے شک سن رہی تھی، لیکن ذہن کہیں اور تھا۔ بھلا کیا سوچ رہی تھی میری بیٹی؟ پاپا نے محبت سے ہاتھ بڑھایا تو نگین ان کا ہاتھ تھام کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے اپنی تھنکنگ شیئر نہیں کرو گی نگین؟ پاپا نے شفقت سے اس کا سر سہلایا تو وہ نروس سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پاپا، اس کے انداز میں ایک گریز سا تھا۔ ریاض احمد کا تجسس کچھ بڑھ گیا، اسے اکسانے کو بولے، کہو نا نگین، پاپا سے بات کرو، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں پاپا۔ اس نے چہرہ موڑ کر قدرے سنجیدگی سے اپنی بات کہی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ کہہ دو جو سوچ رہی ہو۔ پاپا، نگین نے جیسے خود کو بے بسی کے حصار میں محسوس کیا تھا، میں کسی کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں۔ کس کو؟ وہ چونک گئے۔ نگین کی سنجیدگی معنی خیز تھی۔ اپنے ایک بہت اچھے دوست کو۔ دوست؟ انہوں نے ایک ٹک اسے دیکھا۔ وہ کون ہے وہ دوست؟ وہ، نگین نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ پوری طرح بیٹی کی طرف متوجہ تھے۔ ہاں، وہ کون ہے بیٹا؟ پاپا، وہ جو بھی ہے اپنی حیثیت میں کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ وہ میرے لیے دوست سے کچھ زیادہ ہے۔ اٹس اوکے، انہوں نے نگین کے گال پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میں سمجھ رہا ہوں نگین، یو جسٹ کیری آن۔ نگین نے بے قراری سے اپنے ہاتھوں کو مسلا۔ میں کیسے کہوں، کہاں سے شروع کروں اپنی بات؟ کہیں سے بھی کر دو، چلو پہلے نام بتا دو اس کا۔ پاپا نے جیسے اس کی مدد کی تھی۔ نام؟ نگین نے بے قراری سے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ ان کا نام ارتضیٰ ہے پاپا۔ اوکے، ڈو یو لائک ہم؟ وہ لفظ کہتے کہتے رک گئے۔ نگین نے انہیں دیکھے بغیر سر اس بات میں ہلا دیا تھا، اور وہ، پاپا نے بغور اس کی سرسراتی پلکوں کو دیکھا تھا، کیا وہ تمہیں پسند کرتا ہے؟ جی، نگین کا جواب مختصر تھا۔ مجھے بتاؤ کس کا بیٹا ہے، وہ کہاں رہتا ہے اور کیا کام کرتا ہے؟ پلیز مجھے ساری ڈیٹیل بتاؤ نگین، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو میں نے باپ ہی نہیں ایک ماں بن کر بھی تمہیں پالا ہے۔ تمہیں دل کی بات کھل کر اپنے پاپا سے کر لینی چاہیے۔ میں جانتی ہوں پاپا، لیکن ابھی مجھے خود بھی ڈیٹیل نہیں پتا۔ وہ کس کے بیٹے ہیں، کس خاندان سے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ ایک پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہیں۔ ان کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے؟ ریاض احمد کو جیسے کسی بچھو نے ڈنک مارا تھا۔ ان کی بے طرح چونکنے پر نگین کو سٹپٹا گئی۔ سم تھنگ رانگ پاپا، کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ نہیں، کیا تم اس کے لیے سنجیدہ ہو بیٹا؟ وہ حد درجہ بے چین تھے۔ پتہ نہیں، ابھی مجھے نہیں پتا۔ ہاں، وہ بہت سنجیدہ ہیں میرے لیے۔ اس نے سچ کہہ دیا تھا۔ کب سے جانتی ہو اس پولیس والے کو؟ ریاض احمد کو جیسے ناگواری سی ہوئی تھی۔ چند دن پہلے سے۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ اس دن جب بارش ہوئی تھی نا، وہ مجھ سے پہلی بار ملے تھے۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ پاپا ہونک سے ہو کر اسے گھورنے لگے۔ مطلب صاف ہے پاپا، ارتضیٰ وہی پولیس فورس کے کمانڈنگ آفیسر ہیں جس کا میں نے اس دن آپ سے ذکر کیا تھا۔ وہ بے حد ذمہ دار اور قابل انسان ہیں۔ ان کا درست تعارف DGI ارتضیٰ علی ہے۔ واٹ اے جوک! تم ہوش میں ہو نگین؟ جسے گاڑی میں لفٹ دی اسے ہی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہو؟ وہ بہت اچھے ہیں پاپا، میرے لیے آپ ان سے ایک بار مل کر تو دیکھیے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر اجازت سے بولی تو ریاض احمد نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا تھا۔ بات صرف ملنے ملانے کی نہیں ہے نگین، تم جذباتی ہو رہی ہو شاید۔ زندگی کے اہم فیصلے یوں کھڑے کھڑے نہیں کیے جاتے، بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے بیٹا، بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ آئی نو پاپا، بٹ ہی از اے نائس گائے، کم سے کم ایک موقع انہیں ضرور ملنا چاہیے۔ فضول مت بولو نگین، پہلے اسے 2-4 بار مل تو لو، اسے دیکھو پرکھو اور تھوڑا آزماؤ۔ یہ کیا کہ آج ملے اور کل زندگی کا اہم فیصلہ بھی کر ڈالا۔ ایسے نہیں ہوتا نگین، یو آر ناٹ اے کڈ۔ وہ برہم سے تھے۔ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے پاپا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی مرضی اور اجازت کے بغیر میں کوئی قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے ان سے محبت نہیں ہے پاپا، اور نہ ہی ہماری کوئی کمٹمنٹ ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیسے میرے خیالات ان کے لیے بدل سے گئے ہیں۔ میں جذباتی نہیں ہوں، مگر جذباتی ہو کر سوچ رہی ہوں۔ آئی سویئر مجھے خود نہیں پتا کہ میں یہ سب آپ کو کیوں بتا رہی ہوں۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں یا غلط میں نہیں جانتی، پھر بھی میں یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، کھل کر بات کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی فیلنگس۔ ارتضیٰ بہت باوقار اور سنجیدہ انسان ہے، انہوں نے براہ راست اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا، بس ان کی ایک ڈیمانڈ نے مجھے ان کے دل کا حال بتا دیا ہے۔ ڈیمانڈ؟ کون سی ڈیمانڈ؟ پاپا نے چونک کر اپنی سرپھری بیٹی کو دیکھا، اس کی باتیں جیسے ان کے سر سے گزر رہی تھیں۔ نگین اتنی جذباتی اور معصوم تھی، اس کا اندازہ انہیں آج پہلی بار ہوا تھا۔ ان کے 2 لفظی حیرت میں ڈوبے سوال کے جواب میں نگین نے انہیں ساری بات کہہ سنائی، بارش میں ہونے والی پہلی ملاقات سے لے کر ہاسپٹل میں ارتضیٰ کی والدہ اور چھوٹی بہن سے ملنے کی رودات تک کہہ سنائی۔ اس نے کوئی بات حذف کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ارتضیٰ کا کمرے میں آنا،
پاپا کو زخمی دیکھ کر سوال کرنا اور پھر ہمدردی اور مدد کا اظہار کرنا، پھر آج اچانک گھر چلے آنا، نگین کی باتوں کے پیش نظر بیک سائڈ بنے بنگلے کا جائزہ لینا، تمام کوائف نوٹ کرنا اور یکدم موڈ بدل کر نگین سے اس کی تصویر کی ڈیمانڈ کرنا اور یہ پوچھنا کہ وہ زندگی کے سفر میں اس کا ساتھ دے کہ بھیجانا تھا۔ وہ اظہار محبت ہی تو تھا۔ ارتضیٰ اسے چاہتے تھے، مگر چاہنے کے اظہار کو انہوں نے نگین کی رسوائی نہیں بنایا تھا، بلکہ صاف کہہ کر بھی اپنے انداز کو چستہ رہنے دیا تھا۔ بلکہ اس انداز میں نگین کا احترام بھی شامل تھا، کیونکہ نگین نے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی تھی۔ ریاض احمد اپنی ابتر حالت بھول کر نگین کی باتوں میں گم بیٹھے تھے۔ اس کے بیان کی روشنی میں ارتضیٰ کی شخصی حیثیت اور اس کے جذبات بے حد معنی خیز اور بھرپور محسوس ہو رہے تھے۔ وہ پولیس آفیسر محبت کے اصل مفہوم سے واقف تھا اور اپنے دل کی بات ڈھنگ سے کہہ دینے کا ہنر بھی جانتا تھا۔ اس کی تہذیب اس کی تربیت کی غماز تھی۔ ریاض احمد چپ سادے سامنے بیٹھی نگین کو گھور رہے تھے۔ اس کی باتوں کا جواب شاید ان کے پاس نہیں تھا، یا وہ ابھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ نگین ان کی خاموشی سے پشیمان ہو رہی تھی۔ ایک اضطراب تھا جو اسے گھیرے میں لے رہا تھا۔ پاپا، نگین نے دھیرے سے پکار کر ان کا ہاتھ پھر سے تھاما۔ کیا میں نے کچھ غلط کر دیا ہے؟ ریاض احمد چہرہ اٹھا کر بیٹی کو تکنے لگے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے خود کو سنبھالا تھا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے نرمی سے بولے، پتہ نہیں کیا غلط ہے کیا صحیح، لیکن تم نے جو بھی کیا بیٹا وہ وقت کی مصلحت تھی۔ لیکن جان لو، کسی پر یوں ہی بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ اگر تم ارتضیٰ کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ محسوس کر رہی ہو تو مجھ سے کہتی، میں اسے کسی بھی طرح نگلیکٹ نہیں کرتا، تمہاری خاطر اس سے ملاقات کرتا، جانچتا پرکھتا۔ لیکن تم نے بات کو الجھا دیا ہے نگین، تمہارا اقرار درست نہیں تھا۔ جانے وہ کون ہے، کس خاندان سے ہے۔ لڑکیوں کے لیے کوئی بر منتخب کرتے ہوئے والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے بیٹا۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں پاپا، لیکن میں نے خود کو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے ان سے محبت نہیں، بس ان کے اچانک اظہار کے بعد خود کو ایک انکہے بندھن میں بندھا محسوس کرتی ہوں۔ اس سے زیادہ اور کوئی فیلنگ نہیں ہے پاپا۔ آپ چاہیں تو انہیں پرکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ سچ مانیے، آپ جو فیصلہ کریں گے میں چوچرا کیے بغیر اسے مان لوں گی۔ میرے لیے آپ کا فیصلہ ہی فائنل ہوگا، صرف اس لیے کہ آپ میرے پاپا ہیں۔ یہ آپ کا حق ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور آپ حالات کو دیکھتے ہوئے ساری اچھائی برائی پرکھ کر ہی کوئی فیصلہ کریں گے، وہ فیصلہ جو میرے حق میں بہتر ہوگا۔ ٹرسٹ می پاپا، آپ ارتضیٰ سے مل کر مایوس نہیں ہوں گے، وہ بہت ڈیسنٹ اور میچور ہیں۔ نگین کا اصرار ریاض احمد کی بولتی بند کر گیا تھا۔ وہ جانے کیا سوچ رہے تھے، کچھ ساتیں تیزی سے بیتی تھیں، ان کی چپ برقرار تھی۔ نگین کی اضطراری کیفیت دل کی بے چینی کو مل کر اسے پاگل سا کر رہی تھی۔ اسے جزبز دیکھ کر ریاض احمد نے اپنی خاموشی کو توڑا تھا۔ دیکھو بیٹا، زندگی میں خوشیاں بہت کم دستک دیتی ہیں، کب کوئی اچھی خبر آئے اور زندگی میں تبدیلی کا باعث بنے یہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ عام حالات میں مسائل اور مشکلات سے ہی زندگی عبارت ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ نگین، غم دورہ میں رہ کر منچاہی خوشیاں پانا بہت کم خوش قسمتوں کا نصیب ہے۔ لیکن اگر تم سمجھتی ہو ارتضیٰ کے ساتھ خوش رہو گی تو اس میں ایک ملاقات کرنے کو تیار ہوں۔ میرا فیصلہ اتنی جلدی فائنل نہیں ہوگا، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ شور پاپا، آپ وقت ضرور لیجیے، مجھے اپنی زندگی کے ہر فیصلے کی منظوری صرف آپ سے چاہیے۔ تھینک یو بیٹا، تم بہت اچھی بیٹی ہو، لیکن سچ پوچھو تو میں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ وہ کیا پاپا؟ اس نے ریاض احمد کے لہجے کے اتار چڑھاؤ کو محسوس کر کے فوراً ہی پوچھا تھا۔ یہی کہ میں تمہاری شادی کچھ سال بعد فراز سے کر دوں گا۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، محنتی اور ذمہ دار ہے، اسے ابھی اسٹیبلش ہونے میں وقت لگے گا، مگر تم نے اپنی پسند کا کہہ کر میری سوچ کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ کیا آپ خفا ہیں پاپا؟ نگین کو تھوڑا برا لگا تھا۔ ریاض احمد نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بیٹا، خفگی کس بات کی، تم اپنے دل کی بات کہنے کا حق رکھتی ہو سکتا ہے ارتضیٰ فراز سے بہتر ہو۔ فراز بہت اچھا ہے پاپا، لیکن آپ جانتے ہیں میری اور اس کی سوچ میں بہت فرق ہے، وہ ایک مختلف انسان ہے پاپا۔ عادات اور خصائل میں ہر شخص دوسرے سے مختلف ہوتا ہے بیٹا، لیکن شادی کے بعد سارا کھیل ایڈجسٹمنٹ کا ہوتا ہے۔ فراز ایک باشعور اور قابل لڑکا ہے، گو کہ ابھی اس کے اور ہمارے اسٹیٹس میں خاصا فرق ہے، لیکن نگین حیثیت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، انسان کی پرسنالٹی معنی رکھتی ہے۔ فراز عزت اور محبت کرنے والا لڑکا ہے، خوبصورت دل کا مالک ہے، اچھی عادات اور نیک فطرت ہے اس کی، بہت پوٹینشیل ہے اس میں، وہ اپنا فیوچر سنوار سکتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر کے اس کی وفاداری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی اور آسائش مہیا کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا تھا اپنی ساری پراپرٹی اور شیئر وغیرہ تمہارے نام کر دوں گا، سارا بزنس تمہارے نام کر کے اس کا انتظام فراز کے سپرد کر دوں گا، کیونکہ وہ بزنس میں 15% کا پارٹنر ہے، اسے بزنس کی سمجھ بوجھ بھی خوب ہے۔ لیکن تمہاری سوچ اور پسند نے میری خواہش اور ارادے کو کمزور کر دیا ہے نگین۔ تم نے ارتضیٰ کو فراز پر فوقیت دے کر میری پلاننگ کو کافی حد تک دھچکا لگایا ہے۔ ریئلی آئی فیل بیڈ پاپا، نگین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔
شاید آپ نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہوگا، بٹ سوری ٹو سے فراز میری ٹائپ کا نہیں ہے۔ وہ بہت اچھا ہے لیکن میری سوچ اور جذبات کو سمجھ نہیں سکے گا۔ ایسا نہیں ہے نگین، پاپا نے سختی سے اس کے کہے کو رد کیا تھا۔ تم غلط سوچتی ہو، فراز تم سے مختلف صحیح، لیکن جب دو مختلف انسان ایک بندھن میں بنتے ہیں تو ان کے مفاد، خوشیاں اور غم از خود ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ لیکن ارتضیٰ تمہاری چوائس ہے اور تمہاری خواہش پر میں اسے ضرور ایک موقع دوں گا۔ میں اتنی آسانی سے اسے رد نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں نگین، ارتضیٰ کے لیے سب سے نیگیٹو پوائنٹ یہی ہے کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور میں ہرگز نہیں چاہوں گا ہماری آئندہ زندگی اس شخص کی وجہ سے کسی مشکل میں گزرے۔ آج کل ہم جس قسم کے حالات کو بھگت رہے ہیں وہ بہت ویئرڈ ہیں۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، کچھ جرائم پیشہ لوگ خوفزدہ ہیں مجھ سے، کیونکہ میں ریاض احمد نے لمحہ بھر رک کر نگین کو دیکھا۔ وہ ان کے کہے کو بغور سن رہی تھی۔ ان کی خاموشی سے الجھ کر بولی، کیونکہ کیا پاپا؟ آگے بولیے نا پلیز۔ کیونکہ بیٹا، میں ان کے ایک اہم راز سے آشنا ہو چکا ہوں، اینڈ دیٹ از اے ویری سیکریٹ۔ میں بہت محبت وطن شہری ہوں اور اپنے ملک کے وقار کو کسی قیمت پر داؤ پر لگتا نہیں دیکھ سکتا، لیکن ابھی تھوڑا کام باقی ہے۔ ابھی کچھ لوگوں کو بے نقاب ہونا ضروری ہے۔ ابھی مجھے اس راز کے ہر پہلو سے آگاہی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے مجھے خود پر انحصار کرنا ہوگا۔ میں فی الوقت پولیس کو انفارم نہیں کرنا چاہتا کیونکہ قانون کی ذرا سی مداخلت اس معاملے کو بگاڑ سکتی ہے، لیکن تم نے نگین، تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اس پولیس آفیسر کو فون کالز کے بارے میں بتا کر اس کھیل کو تھوڑا برباد کر دیا ہے۔ اب وہ اپنے بل بوتے پر معلومات کی انویسٹیگیشن کرے گا اور اس کا ایسا کرنے سے ہماری زندگی داؤ پر لگ جائے گی۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں نگین، کچھ عرصے کے لیے تم اس آفیسر سے دور رہو اور اسے سارے معاملے سے دور رکھنے میں میری مدد کرو۔ لیکن کیسے پاپا؟ نگین از حد پریشان ہو گئی۔ دس از ناٹ پاسبل۔ ارتضیٰ کو روکا گیا تو وہ شک میں پڑ سکتے ہیں۔ وہ میرے روکنے پر کہاں باز آئیں گے پاپا؟ بلکہ میری اور آپ کی شخصیت متنازع رخ اختیار کر لے گی۔ کہیں وہ ہمیں ملک دشمن یا قانون شکن لوگوں میں شامل کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ نہیں پاپا، یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہوگا۔ کوئی مشکل نہیں ہوگی نگین، صرف تمہیں تھوڑی ہمت دکھانا ہوگی۔ مشکل اس وقت تک مشکل رہتی ہے جب تک ہمارے دل اور دماغ اسے قبول نہ کرے۔ میں جانتا ہوں تم ارتضیٰ کو پسند کرتی ہو، اسے دور جانا نہیں چاہتی، لیکن میری بیٹی، یہ تمہارے پاپا کی مجبوری ہے۔ میرے لیے تمہیں ایسا کرنا ہوگا، روکنا ہوگا اس انویسٹیگیشن کو جو ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دے گی۔ او گاڈ، میں کیا کروں؟ ریاض احمد کے زور ڈالنے پر نگین سچ مچ گھبرا گئی تھی۔ اس کی پریشانی اور فکر قابل دید تھی۔ اب ایسا ممکن نہیں ہے پاپا، ارتضیٰ کو کیا کہوں گی میں؟ وہ نہیں مانیں گے، الٹا اس پورے معاملے کی چھان بین کریں گے۔ اوکے تو کرنے دو اسے چھان بین۔ ریاض احمد نے یکدم فیصلہ کن انداز اختیار کیا تھا، لیکن تم اس کا ساتھ نہیں دو گی، تم اس معاملے سے دور رہو گی نگین، ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ وہ شردر سی ہو کر ان کا چہرہ تکنے لگی۔ ریاض احمد نے کسی مروت کے بغیر اس کے جذبات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جیسے حکم دیا تھا، وہ جیسے ہلکان ہو گئی۔ ایک توقف کے بعد سنبھل کر بولی، پتہ نہیں پاپا آپ کن فضول معاملات میں الجھ گئے ہیں۔ قانون کی مدد آپ کی مشکل آسان کر سکتی ہے، لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں آپ پولیس کی مدد لینے سے انکار کیوں کر رہے ہیں۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، مگر مجھے ایسا کرنا ٹھیک نہیں لگتا۔ آپ کو آخر کیا پرابلم ہے پاپا؟ نگین، لیٹ می ٹیل یو۔ پاپا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف موڑ لیا تھا۔ کچھ چاہتے اتنی نازک اور حساس کی نوعیت ہوتی ہیں کہ اپنے وقت پر کھلیں تو ہی اچھا لگتا ہے۔ ارتضیٰ کی مداخلت میں سہ نہیں پاؤں گا، تمہیں اس سے دور رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، نگین کی سنجیدگی واضح تھی، میں کوشش کروں گی، لیکن یہ طے ہے پاپا، مجھے فراز سے شادی نہیں کرنی، میں اسے اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کر پاؤں گی۔ اوکے بیٹا، ریاض احمد نے محبت سے اس کا رخسار سہلایا، مجھے اپنی مشکل سے نکلنے دو، کیونکہ یہ مشکل میری زندگی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ فراز کے لیے تمہارا فیصلہ میری نظر میں رہے گا، ہم ارتضیٰ کے لیے بعد میں، میرا مطلب ہے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد سوچیں گے۔ مجھے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا، اور یو ہیو ٹو ویٹ فار اٹ۔ یہ مشکل گھڑی ہے نگین، فی الوقت اسے گزر جانے دو۔ آئی ایم ویٹ فار یو پاپا۔ نگین نے فکر مندی سے ان کی صورت دیکھی۔ سچ کہیے، کیا وہ مشکل، وہ خطرہ اب بھی موجود ہے؟ ہاں بیٹا، انہوں نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا، میرے ہاتھ کچھ ثبوت لگے ہیں دشمنوں کے عزائم سے متعلق، وہ دشمن ملک کے اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ وہ فائل میرے ہاتھ لگی ہے، اس کی روح سے ان دشمنوں کے کالے کرتوت انہیں پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتے ہیں۔ ابھی مجھے کچھ اور انفارمیشن ود پروف درکار ہے بیٹا، تاکہ ان کے فرار کا ہر راستہ مزدور کر کے انہیں قانون کے حوالے کیا جا سکے۔ یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے نگین، مجھے ایسا کرنا ہوگا، ورنہ نتائج بے حد خطرناک ہوں گے۔ قانون سے کھیلنے والوں اور ملک میں دہشت گردی پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی کے لیے جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ مجھے نبھانا ہوگا۔ آئی ول اسٹینڈ بائی مائی ڈیسیژن۔
او گاڈ، آپ کن خطرات میں گر گئے ہیں پاپا؟ آپ تنہا بھلا کیا بگاڑ پائیں گے ان کا؟ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں نگین بیٹا، میں تنہا رہ کر بھی یہ کام کر سکتا ہوں، اسی لیے میں پولیس کے اعلیٰ حکام کی مدد لینا نہیں چاہتا۔ حساس اداروں کی حرکت میں آتے ہی دشمن خبردار ہو جائے گا، ان کا محتاط رہنا ہمارے ملک کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، وہ پریشر میں آ کر جانے کیا کر بیٹھے، یہ ایک بہت سیریس میٹر ہے نگین۔ بٹ واٹ از دی میٹر پاپا؟ پلیز مجھے بھی بتائیے نا۔ نگین کا چہرہ پھیکا پڑ رہا تھا، اس کی فکر اور خوف دیکھ کر ریاض احمد نے اس کے ہاتھ پر اپنے مضبوط ہاتھ پھڑ لیے تھے۔ ضرور بتاؤں گا بیٹا، میں نے کہا نا ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ وہ آپ ہی بے حد مضطرب اور بے قرار تھے، ان کا چہرہ درد سے یا کسی انجانی سوچ کے تحت فک ہو رہا تھا، شاید کاندھے پر لگے زخم کی ٹیس انہیں بحال کر رہی تھی۔ نگین ان کی بدلتی رنگت دیکھ کر فوراً ہی اٹھ گئی تھی، اس نے ریاض احمد کی بیک میں لگے تکیے کو سیدھا کیا اور انہیں لٹاتے ہوئے بڑے ملائم لہجے میں بولی، ٹھیک ہے آپ لیٹ جائیے پاپا، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، یہ بات ہم بعد میں کریں گے۔ ہاں بیٹا، ریاض احمد نے ماتھے پر آئے پسینے کو پوچھا تھا، طبیعت الجھ سی رہی تھی۔ میں کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہا، میرے زخم کا درد برداشت سے باہر ہو رہا ہے، شاید وہ سیپٹک ہو گیا ہے یا پھر میں بہت ہی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے پاپا، زخم خشک ہو چکا ہے، میں آپ کو پین کلر لا کر دیتی ہوں، لیکن اسے لینے کے لیے آپ کو پہلے کچھ کھانا ہوگا، پلیز انکار مت کیجیے گا، میں آپ کا ساتھ دوں گی کھانے پر۔ نگین نے ان کا جواب سنے بغیر حاجرہ کو پکارا تھا، وہ جلد ہی کھانا لے آئی تو نگین ایک زبردستی سے پاپا کو کھلاتی رہی۔ پاپا لاڈلی بیٹی کی اس محبت اور توجہ پر بے حد جذباتی ہو رہے تھے، ان کی آنکھیں بھرتی جا رہی تھیں۔ نگین ان کے جذبات اور احساسات سے بخوبی واقف تھی، مگر مصلحتاً انجان بنی بیٹھی تھی، اگر وہ ریاض احمد کو ذرا سی بھی پیمپرنگ بھی کرتی تو وہ خود کو لوز کر ڈالتے، ان کی ناتوانائی اور ابتر حالت کے باعث ایسی جذباتیت ان کے لیے خاصی اذیت ناک ہو سکتی تھی۔ نگین انہیں کھلا پلا کر دوا کا ڈوز دے کر آرام سے سو جانے کی تلقین کرتی ان کا سر سہلاتی رہی تھی، لیکن ریاض احمد جانے کس پریشانی میں گھرے تھے، وہ بے چین ہو کر کروٹیں بدلتے رہے اور تکیے پر سر ٹیک کے لیٹے رہے۔ ان کے منہ سے کبھی کبھی ایک راہ نکل جاتی، وہ بہت تکلیف میں تھے۔ ان کی بے قراری اور اضطراب دیکھ کر نگین نے اپنے بیڈ روم میں آ کر ڈاکٹر کو فون کیا تھا اور پاپا کی حالت بریف کی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں نیند کی دوا دینے کی صلاح دی، تب نگین نے والیوم کی ایک ٹیبلٹ ریاض احمد کو کھلائی اور اس وقت تک وہاں بیٹھی رہی جب تک وہ نیند کی وادی میں نہ اتر گئے۔ نگین ان کے لیے بے حد فکر مند تھی۔ نگین کچھ کھائے پیے بغیر ہی بستر پر آ گئی تھی، حاجرہ نے اس کے جاتے ہی سب کچھ سمیٹا اور اپنے کوارٹر میں جا کر سوئی تھی۔ وہ ریاض احمد کے ڈبل سٹوری بنگلے کے پچھلے حصے میں بنے سرونٹ کوارٹر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا شوہر گزرے سال ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگ گنوا چکا تھا، ناگہانی کے اس وقت میں بے چارے کی نوکری بھی جاتی رہی تھی۔ اس قسمہ پرسی کے حالت میں نگین نے حاجرہ کو اپنے گھر کل وقتی ملازمہ کے طور پر رکھ لیا تھا، وہ اسے اچھی تنخواہ دیتی تھی، کھانا اور کپڑے بھی فراہم کرتی اور اکثر اس کی چھوٹی موٹی ضروریات کو بغیر اعتراض پورا کر دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حاجرہ بھی نگین کا دم بھرتی اور اس کے ایک اشارے پر سارے کام منٹوں میں نپٹا دیتی تھی۔ حاجرہ کے اصرار پر بھی نگین نے ڈنر لینے سے انکار کر دیا تھا، وجہ پاپا کی گفتگو اور ان کی پریشانی تھی، وہ جانے کن مجرموں کے جال میں ایسے پھنسے تھے کہ اب گولی کا نشانہ بننے کے بعد اپنے بستر پر زخمی حالت میں پڑے کرا رہے تھے۔ اللہ جانے وہ کون سے ثبوت اکٹھے کر لائے تھے جو اب ان کی جان پر خطرہ بن کر منڈلا رہے تھے۔ درحقیقت وہ کہانی کیا تھی اور اس کی کیا سچائی اور کیا انجام تھا، نگین کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ رات گئے بستر پر دراز ہو کر اس گتھی کو سلجھاتی رہی تھی۔ ریاض احمد نے ارتضیٰ کے بارے میں جان کر نگین کو اس سے تعلق رکھنے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن وہ اسے فی الحال اپنی اور نگین کی زندگی میں شامل کرنے کے حق میں بھی نہ تھے۔ انہوں نے نگین کو واضح لفظوں میں ارتضیٰ سے دور رہنے کا کہہ دیا تھا۔ جانے کیوں ریاض احمد پولیس والوں کی اتنی مخالفت کر رہے تھے، وہ تو ان کے ذکر سے بھی الرجک تھے۔ گمسم سی نگین کا ذہن پھر فراز کی طرف پلٹا تھا، وہ جانتی تھی فراز ایک مخلص انسان تھا، وہ نہ صرف ریاض صاحب کا دست راست تھا بلکہ انہیں اپنا سب کچھ مانتا تھا، اور ریاض صاحب اس کی محبت اور محنت سے متاثر ہو کر اسے نگین کا پارٹنر بنانا چاہتے تھے، زندگی کا پارٹنر اور بزنس کا بھی۔ نگین شاید پاپا کی اس خواہش پر اپنا سر جھکا دیتی اگر اسے اس طرح اچانک ارتضیٰ کی چاہت کا احساس نہ ملا ہوتا۔ ارتضیٰ انجانے میں نگین کے قریب آ گیا تھا، وہ اپنی چند باتوں سے ہی نگین کے دل پر قابض ہو گیا تھا، وہ سرشار تھی اور سرشاری سے لاتعلق رہنا نہیں چاہتی تھی۔ آج کے دل فریب واقعے نے ارتضیٰ کو نگین کے دل میں خاص مقام عطا کر دیا تھا۔ وہ خوش تھی اور حیران بھی بہت تھی کہ ارتضیٰ جیسے سنجیدہ اور ذمہ دار عہدیدار نے اپنے پروفیشن ڈیوٹی سے ہٹ کر نگین سے وہ سوال پوچھ لیا تھا جسے پوچھتے ہوئے کوئی بھی مرد اپنے فیصلے کی بابت کئی بار سوچتا ہے۔
مگر کیا عجیب شخص تھا وہ بھی، کس آرام اور اطمینان سے نگین کو پوچھ بیٹھا تھا کہ کیا وہ زندگی کے اس سفر میں اس کا ساتھ دینا چاہے گی۔ اوہ، کتنی زور سے دل دھڑکا تھا نگین کا، وہ اب بھی اپنی فیلنگز کو سمجھ نہیں پائی تھی۔